بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب پیارے پیارے بچوں کے؟ امید ہے سب بچے بالکل ٹھیک ہوں گے اور رمضان کے روزے انجوائے کر رہے ہوں گے۔ پتہ ہے بچوں، آج ہم 15واں سپارہ شروع کرنے والے ہیں اور 15ویں سپارے میں ہے سورہ الکہف۔ بہت اہم سورت ہے اور اس کی بہت فضیلت ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ اگر کوئی سورہ الکہف کی پہلی 10 آیات کو حفظ کر لے گا، میمورائز کر لے گا، تو وہ اس کو دجال کے فتنے سے بچا لے گا۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے یہ 10 آیات حفظ کرنی ہے۔ اس میں 4 سٹوریز آئی ہیں، بہت مزے مزے کی سٹوری۔ آج ہم ایک سٹوری کو ڈسکس کریں گے اور یہ سٹوری ہے غار کے لوگوں کے بارے میں، پیپل آف دا کیو۔ سٹوری کچھ اس طرح سے ہے کہ کچھ لوگ تھے اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اور وہ جہاں پہ رہتے تھے وہاں کے لوگ جو تھے، ارد گرد کے لوگ جو تھے، وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے تھے اور وہ انہیں فورس کرتے تھے کہ آپ بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں مانو، آپ بھی ہمارے بتوں کو پوجا کرو، یا جس کو ہم مانتے ہیں اس کو مانو، اللہ کو بس نہیں مانو۔ وہ کہتے تھے ہم کیوں نہ اللہ کو مانیں، اللہ بس ایک ہے، ہم تو ایک اللہ کو مانیں گے۔ اس طرح کرتے کرتے ان کی لڑائی بڑھ گئی اور ان لوگوں نے پلان کیا کہ ہم ان کو ختم کر دیں گے، ان کو مار دیں گے۔ جب وہ اپنی جان انہیں خطرے میں لگی تو وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ انہوں نے کہا اللہ کو تو ماننا ہم چھوڑ نہیں سکتے، ہم ادھر سے بھاگ جائیں گے۔ وہ بھاگتے 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 راستے میں ایک غار آ گیا اور وہ بچے، وہ جو لوگ تھے، وہ اس غار میں چھپ گئے اور ڈرے ہوئے تھے بہت زیادہ، بھاگ بھاگ کے تھکے ہوئے تھے بہت زیادہ۔ جب غار میں جا کے انہوں نے سانس لیا، ٹیک لگا کے بیٹھے تو انہیں نیند آ گئی اور وہ سو گئے۔ اور ان کا جو ایک ڈاگی تھا نا، وہ باہر ان کو پہرا دے رہا تھا۔ ڈاگی کو انہوں نے باہر بٹھا دیا اور وہ خود سو گئے۔ آنکھ لگ گئی ان کی کہ کوئی آ نہ جائے۔ تو اس طرح کرتے کرتے جب ان کی آنکھ کھلی بچوں، تو 300 سال گزر چکے تھے، 300 years۔ لیکن انہیں پتہ ہی نہیں تھا، وہ بس یہی سمجھے کہ شاید ہم صبح سوئے ہیں اور شام کو اٹھ گئے ہیں، یا یہ کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ صبح سوئے ہیں اور ابھی لنچ کا ٹائم ہے اور ہم دوپہر کو 2-3 گھنٹے کے بعد بس اٹھ گئے ہیں۔ انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ 300 سال تک سوتے رہے۔ وہ تو اپنی طرف سے ایسے ہی اٹھے کہ جیسے آپ صبح سوتے ہیں اور دوپہر کو اٹھ جاتے ہیں کہ اب کھانے کا ٹائم ہے، اٹھ کے کھانا کھاتے ہیں۔ انہیں بھی بہت بھوک لگی، انہوں نے کہا اب بھوک بھی لگی ہے، کھانا کھانا ہے، لیکن ابھی جائیں گے تو لوگ تو ہمیں پہچان جائیں گے کہ یہ تو وہی لوگ ہیں جو ابھی ابھی گئے ہیں، اور لوگ تو ہمیں مار دیں گے۔ لیکن بھوک بھی بہت زیادہ ہونے لگی ہوئی تھی، ان کے پاس کوئی حل نہیں تھا۔ ان سب نے اپنے ایک دوست کو کہا، انہی میں سے جو گروپ آف پیپل تھا، کہ تم جاؤ مارکیٹ، ہم اکٹھے جائیں گے تو لوگ پہچان جائیں گے، تم جاؤ مارکیٹ اور جا کے کھانا لے آؤ ہمارے لیے۔ اس نے اپنی وہ جو کرنسی اس کے پاس تھی، جو پیسے تھے اس کے پاس، اس نے وہ پکڑے اور وہ بازار چلا گیا۔ جب بازار گیا تو لوگ تو اس کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھیں کہ یہ کون سی مخلوق آ گئی۔ ان کا رہن سہن چینج ہوا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، کپڑے پہننا، سب کچھ ان کا بدل گیا ہوا تھا، اور اس بندے کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ بدل چکا ہے۔ وہ تو ایسے ہی ہے جیسے 2 گھنٹے کے بعد ہم بازار چلے جائیں۔ اور اس نے جا کے ایک فوڈ سٹال پہ اس نے کھانا لینے کے لیے اپنی منی آگے کی، جو اس کے پاس پیسے تھے اس نے وہ آگے کیے کہ مجھے یہ کھانا دے دو۔ جب وہ پیسے اس نے دکاندار نے دیکھے تو وہ کہ یہ کرنسی تو آج کل ہوتی نہیں ہے، یہ تو تم 300 سال پرانی کرنسی لے آئے ہو ہمارے پاس، آج کل تو یہ پیسے نہیں چلتے۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ 300 سال گزر گئے۔ تو اس طرح سے بچوں اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی، اور اس وجہ سے ان کی حفاظت کی کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر تھے۔
اور وہ لوگ جو ان کے خلاف تھے وہ جب ختم ہو گئے تو تب انہیں جگایا. جب وہ جاگے اور اپنے شہر واپس گئے تو ان کا جاننے والا جو ان کے خلاف تھے، جو ان سے لڑائی کر رہے تھے کہ اللہ کو ماننا چھوڑ دو، وہ وہاں پہ تھے ہی نہیں. کب کے مر چکے تھے، ختم ہو چکے تھے. اور اب جو لوگ وہاں پہ رہ رہے تھے ان کو پتہ ہی نہیں تھا اصل کہانی کا، کہ اس وجہ سے یہ اتنی غار میں چلے گئے تھے کیونکہ یہ اللہ کو مانتے تھے. ایسے بچوں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے. اور یہ لوگ کتنے تھے یہ کسی کو بھی نہیں پتا، کیونکہ قرآن میں ہمیں نہیں بتایا. بائبل میں جو سٹوری ہے وہ ہے دا 7 سلیپرز. وہاں پہ انہوں نے کہہ دیا کہ 7 تھے، لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتایا، اس لیے ہمیں نہیں پتا کہ کیا تھے. کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، اور بعض کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. کہہ دو کہ میرا پروردگار ہی ان کی شمار سے خوب واقف ہے، ان کو جانتے بھی ہیں. تو تھوڑے ہی لوگ جانتے ہیں تو تم ان کے معاملے میں گفتگو نہ کرنا مگر سرسری سی گفتگو، اور نہ ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے کچھ دریافت ہی کرنا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے کاؤنٹ کو کرنے کا کہ وہ 2 تھے کہ 4 تھے کہ 5 تھے کہ 8 تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کر دیا. دے آر گروپ آف پیپل، ایک لوگوں کا گروہ تھا، اور ان کے ساتھ ہمیں اندر سے لیسن یہ لینا ہے کہ کیونکہ وہ سیدھے راستے پر تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی. اس لیے پیارے بچوں آپ نے بھی ہمیشہ اللہ کے راستے پہ رہنا ہے. بے شک دنیا آپ کو سپورٹ کرے، آپ کے ارد گرد والے آپ کو سپورٹ کریں، آپ کو اچھا کہیں یا نہ کہیں، بے شک آپ کو برا کہیں، آپ نے اللہ پہ یقین رکھنا ہے اور سیدھے راستے پہ چلنا ہے. وہ راستہ جو قرآن نے ہمیں سکھایا ہے، وہ راستہ جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلیں گے تو پھر یہ چھوٹی چھوٹی مشکلیں ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ سب کو اپنی ایمان میں رکھے، خیریت سے رکھے، قرآن پڑھنے کی اور قرآن کو سمجھنے کی اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.